السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ کا لفظی ترجمہ آیت نمبر 109 سے۔ چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ودّا چاہتے ہیں، کثیر بہت سے، من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے، لو کاش، یردونکم وہ پھیر دیں تمہیں، من بعدی بعد، ایمانکم تمہارے ایمان کے، کفارن کافر بنا کر، حسدن حسد کی بنا پر، من عندی پاس سے، انفسہم اپنے نفسوں کے، من بعدی بعد اس کے، ما جو، تبینہ واضح ہو گیا، لہم ان کے لیے، الحق حق، فاعفو پس معاف کر دو، واسفحوا اور درگزر کرو، حتیٰ یہاں تک کہ، یأتیہ لے آئے، اللہ بامرہ حکم اپنا، انا بے شک، اللہ علی اوپر، کلی ہر، شیء چیز کے، قدیر بہت قدرت رکھنے والا ہے۔ وَأَقِیمُوا اور قائم کرو، الصَّلَاةَ نماز، وَآتُوا اور ادا کرو، الزَّکَاةَ زکوٰۃ، وما اور جو بھی، تقدموا تم آگے بھیجو گے، لِأَنفُسِکُم اپنے نفسوں کے لیے، من خیر کوئی خیر، تجدوہ تم پاؤ گے اسے، عند اللہ اللہ کے پاس، انا بے شک، اللہ بما اس کو جو، تعملون تم عمل کرتے ہو، بصیر خوب دیکھنے والا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ 2 آیات ہیں۔ اب ان کا ہم کہہ لیں کہ خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 109 میں یہ بات آئی ہے کہ اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ یہ بات چاہتے ہیں کہ وہ تمہیں تمہارے ایمان سے پھیر دیں، کافر بنا کے۔ ٹھیک ہے، تمہیں کافر بنا دیں، تمہارے ایمان سے تمہیں پھیر دیں۔ کس وجہ سے؟ حسد کی بنا پر، حسد کی بنا پر، پاس سے اپنے نفسوں کے، بعد اس کے جو واضح ہو گیا ان کے لیے حق۔ کیا مطلب ہے اس پوری لائن کا؟ کہ جب ان کو معلوم ہو گیا کہ تم مسلمان حق پر ہو، ان کے اوپر یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ حق ہے قرآن، تو ان کے نفسوں میں جو حسد چھپا تھا، وہ حسد یہ تھا کہ جو مسلمان ہیں اہل کتاب میں سے، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ لوگ اپنے ایمانوں سے پھر جائیں، ہم ان کو کافر بنا دیں۔ بس معاف کرو اور درگزر کرو۔ معاف کیسا معاف کرنا؟ احسان کے لیول پہ معاف کرنا، اور درگزر کرو اس کے بارے میں سوچو بھی مت، ٹھیک ہے، اگنور۔ یہاں تک کہ لے آئے اللہ حکم اپنا، یہاں تک یعنی کہ جب تک اللہ تعالیٰ اپنا حکم نہیں لے آتے، تم انہیں معاف کر دو اور ان سے درگزر کرو، بغیر اس چیز کے کہ ان سے لڑائی لی جائے۔ ایسے لوگوں سے جو غلط باتیں کریں آپ کے دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، کیا کہا گیا ہے؟ فاعفوا واصفحوا، جب تک اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم نہ آ جائے یا تمہاری نظروں کے سامنے سے کوئی ایسی بات نہ گزرے، جیسے فار ایگزامپل ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اور کوئی آیت پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں لگتا ہے جی یہ تو آیت میرے لیے تھی، آج یہ تو کل شام یا کل دن میں مجھے جو بھی مسئلہ تھا تو میں تو بہت زیادہ پریشان تھی، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے جواب بھی دیا قرآن پاک میں۔ تو اسی طریقے سے اللہ کا حکم ہمیں واضح آتا ہے، ہماری نظروں کے سامنے آتا ہے، تو جب تک تمہیں اللہ کا حکم نہ مل جائے تب تک تم کیا کرو؟ واعفوا واصفحوا۔ بے شک اللہ اوپر ہر چیز کے بہت قادر ہے، بہت قدرت رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد کیا کہا گیا؟ واعفوا واصفحوا کے بعد، فاعفوا واصفحوا کے بعد، یعنی کہ یہ 2 کرنے کے کام بتائے گئے ہیں۔ پھر کہا گیا واقیموا الصلاۃ، اور قائم کرو تم نماز، اور دو تم زکوٰۃ، اور جو بھی تم آگے بھیجو گے اپنے نفسوں کے لیے کوئی خیر، تم پاؤ گے اس سے اللہ کے پاس، یعنی کہ جو بھی تم نیکی کا کام کرو گے، فاعفوا واصفحوا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کوئی بھی کام تم کرو گے ان کے علاوہ بھی، ٹھیک ہے، تو تم کیا کر رہے ہو؟ اپنے نفسوں کے لیے خیر بھیج رہے ہو، اور وہ اللہ کے پاس ہے، بے شک اللہ اس کو جو تم عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ تم فاعفوا کرو، تم واصفحوا کرو، واقیموا الصلاۃ کرو، وآتوا الزکاۃ کرو، تم جو بھی عمل کرو گے یہ بات دھیان میں رکھنا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ تمہارے عمل جو ہیں اس کو خوب دیکھنے والا ہے، ظاہر سے بھی اور باطن سے بھی۔
چلیں جی تلاوت دیکھ لیتے ہیں ان آیات کی۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔